اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے 250 سالہ انسان، اس کا آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہاں صرف امام جعفر صادق کی زندگی پر تحقیق کرنے والوں کے لیے درپیش ایک افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کے حالات زندگی، خصوصاً آپ نے امامت کے ابتدائی سال جو بنو امیہ کی حکومت کے آخری سالوں میں گزرے ہیں، ان پر ابہامات کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے واقعات اور حادثات سے بھرپور آپ کی زندگی میں موجود کشمکش اور اتار چڑھاؤ کو تاریخ کے سینکڑوں روایات میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے نہ تو محدثین نے اور نہ ہی مورخین اور تذکرہ نگاروں نے کسی مرتب اور مربوط شکل میں اس کو پیش کیا۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے وقت اور خصوصیات کا تعین نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا محققین کو چاہیے کہ اس زمانے کے مجموعی حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے مختلف قرائن اور شواہد کی بنیاد پر ہر روایت کا موازنہ ان معلومات کے ساتھ کر کے جو اس روایات میں مذکور افراد کے بارے میں دوسری کتابوں میں موجود ہے، واقعات کے زمان و مکان اور دیگر خصوصیات کا پتہ چلائیں۔ شاید اس سکوت و خاموشی اور ابہام کی ایک ملت کو امام کی اپنے اصحاب کے ساتھ تنظیمی سرگرمیوں کی ماہیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ خفیہ اور تنظیمی امور کو معمول کے مطابق، خصوصاً جب انہیں صحیح طریقے سے خفیہ طور پر انجام دیا گیا ہو، تو انہیں ہمیشہ خفیہ ہی رہنا چاہیے، یعنی جو کام اس دن مخفی تھا اسے بعد میں بھی مخفی ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس عمل کو انجام دینے والوں کی رازداری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جو ایرا غیرہ اس سے واقف اور باخبر ہو۔ لیکن جب بھی وہ کام مکمل ہو جائے، اسے انجام دینے والے اس کے نتائج کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، تو وہ خود ہی اپنے اس خفیہ کام کی تفصیلات ظاہر کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کے دور کے بہت سارے راز، یہاں تک کہ ان کے سرداروں کے خصوصی احکامات اور ان کے اپنے ماتحت تنظیمی افراد کے ساتھ خفیہ روابط کی تفصیلات تاریخ میں درج ہیں اور سب ان سے آگاہ ہیں۔ یقیناً اگر علوی تحریک بھی اپنی منطقی انجام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور طاقتور اور حکومت خود ائمہ طاہرین یا ان کے منتخب افراد کے ہاتھ میں آ جاتی، تو آج ہم علوی تحریک کے ان تمام خفیہ رازوں اور وسیع تنظیمی نیٹ ورک سے بھی باخبر ہو جاتے۔ ایک اور وجہ جسے مورخین کے آثار اور تاریخی نگاری میں تلاش کرنا چاہیے، یہ ہے کہ اگر کسی باضابطہ لکھی جانے والی تاریخ میں کسی محکوم اور مظلوم گروہ کا صرف نام آ جائے یا اس کا کوئی واقعہ درج ہو، تو یقیناً وہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح اس زمانے کے ظالم و جابر نے چاہا ہوگا یا کہا ہوگا یا جس طرح اسے ظاہر کیا ہوگا۔ ایک سرکاری مورخ جب کسی مظلوم اور محکوم گروہ کے بارے میں دل آزار باتوں کے علاوہ کچھ اور لکھنا چاہے گا، تو اسے بہت سی زحمتوں کے بعد ادھر ادھر سے کچھ چیزیں ملیں گی اور انہیں بھی وہ ڈرتے ڈرتے لکھے گا، جبکہ حکمرانوں کے بارے میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ انہیں وہ بغیر کسی خوف و خطر اور زحمت کے لکھ سکتا ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کر لیتا ہے اور اسے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم اس روشن حقیقت کو ایک دوسری حقیقت کے پہلو میں رکھتے ہیں۔ وہ تمام معروف معتبر تواریخ جو بعد کی اکثر تحقیقات کے لیے مدرک اور تاخذ شمار ہوتی ہیں، امام جعفر صادق کے 500 سال بعد تک لکھی جاتی رہیں، ان سب پر عباسی رنگ چھایا ہوا ہے، کیونکہ عباسی حکومت 7ویں صدی ہجری کے وسط تک باقی رہی اور تمام قدیم اور معروف تواریخ انہیں ظالم لوگوں کے دور سلطنت میں لکھی گئیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عباسی دور کے کسی بھی مورخ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ امام یا شیعوں کے کسی دوسرے امام کی زندگی کے بارے میں صحیح منظم معلومات حاصل کر کے انہیں اپنی کتاب میں درج کرے گا۔ یہ ہے امام جعفر صادق کی زندگی میں
تحریفات اور ابہامات کی سب سے بڑی وجہ، بس وہ واحد راستہ جو ہمیں امام کی زندگی کی مجموعی روش سے آگاہ کر سکتا ہے، وہ ہم امام کے نظریات، اخلاق کے کلی اصولوں کی مدد سے ابہامات کے اس ڈھیر میں سے آپ کی زندگی کے اہم مظاہر کو تلاش کریں اور اس کی بنیادی روش کی تصویر کشی کریں، اور پھر خصوصیات اور باریکیوں کے تعین کے لیے تاریخ کے صفحات میں بکھرے ہوئے قرائن اور دلائل نیز غیر تاریخی قرائن کا انتظار کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے پوشیدہ پہلو۔ جب حضرت امام محمد باقر نے دنیا سے رحلت فرمائی، اس وقت کے حالات حضرت امام محمد باقر اور آپ سے پہلے امام زین العابدین کی بے پناہ کوششوں اور جدوجہد کے نتیجے میں اہل بیت کے حق میں بہت بہتر ہو چکے تھے۔ میں دو جملوں میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا لائحہ عمل آپ قائرین کی نظر میں بیان کرتا ہوں۔ البتہ اس زمانے میں یہ راز کی باتیں سمجھی جاتی تھیں، وہی خفیہ باتیں کہ جن کے بارے میں قارئین سنتے رہتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جابر بن یزید جوفی کا شمار رازدار اصحاب میں ہوتا تھا، یا یہ حدیث کہ جو بھی ہمارے اسرار کو عیا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو وغیرہ۔ یہ سب اس زمانے میں خفیہ باتیں تھیں جن کو عیا کرنے والے پر اس وقت اللہ کی لعنت تھی۔ ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے زمانے میں نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو عیا کرنے میں کوئی عیب نہیں، بلکہ ایسا کرنا واجب بھی ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ امام کیا کرنا چاہتے تھے۔ ان کو افشاں کرنا صرف ائمہ اطہار کی زندگی میں منع تھا۔ حضرت امام محمد باقر کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق کا لائحہ عمل یہ تھا کہ حکومت وقت کے خلاف کھلے عام قیام کیا جائے اور بنو امیہ کی سلطنت کا، جہاں پہ کہ آئے روز حکمران تبدیل ہوتے رہتے تھے جس سے ان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، تختہ الٹ دیا جائے۔ خراسان، رے، اصفہان، عراق، حجاز، مصر، مراکش اور دیگر شیعہ نشین علاقے جہاں امام جعفر صادق کے شیعوں کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، ان تمام علاقوں سے لوگوں کو مدینے میں جمع کر کے آپ شام پر لشکر کشی کرنا چاہتے تھے تاکہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے خود ہی خلافت کا پرچم بلند کریں اور مدینے میں آ کر نبوی حکومت کا احیاء فرمائیں۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا منصوبہ تھا۔ لہٰذا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قائم آل محمد کون ہیں، تو آپ حضرت امام جعفر صادق کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد یہ ہیں۔ البتہ آپ قائرین کرام جانتے ہیں کہ قائم آل محمد کوئی خاص نام نہیں، بلکہ یہ ایک عام نام ہے۔ یہ صرف امام زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ حضرت امام زمانہ آل محمد کے آخری قائم ہیں۔ لیکن آل محمد کے وہ تمام افراد جنہوں نے پوری تاریخ میں قیام کیا ہے، چاہے کہ انہیں کامیابی ملی ہو یا نہ ملی ہو، وہ سب کے سب قائم آل محمد ہیں۔ یہ جو روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہمارے قائم قیام کرے گا تو یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا، اور اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے گا، اس سے مراد صرف حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آل محمد میں سے جو بھی شخص حق کی حکومت اور عدل و انصاف کے لیے جب بھی قیام کرے گا تو وہ یہ کام کرے گا، اور یہ بالکل صحیح بھی ہے، اور یہ طے پایا تھا کہ امام جعفر صادق اس دور کے قائم آل محمد بن جائیں۔ کچھ ایسے حالات میں امام جعفر صادق منصب امامت پر فائز ہوئے۔ امام جعفر صادق ایک مجاہد، ایک عالم، ایک دانشور اور تنظیمی شخص تھے۔ آپ کے عالم اور دانشور ہونے کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سنا ہے۔ آپ کا وہ مدرسہ جہاں آپ درس دیا کرتے تھے، وہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ائمہ اطہار کی تاریخی زندگانی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ تمام صحیح اسلامی اور قرآنی تعلیمات جو ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے کے دوران خود غرضوں، مفسدوں اور جاہلوں کے ہاتھوں تحریک کا شکار ہو گئی تھی، آپ نے ان سب کو ان کی اصلی روح کے مطابق دوبارہ بیان فرمایا، اور یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ دشمن آپ کے وجود سے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ لیکن قارئین کرام، آپ نے حضرت امام جعفر صادق کے ایک مرد مجاہد ہونے کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا۔ امام جعفر صادق ایک وسیع اور نتیجہ خیز جنگ میں مشغول تھے۔ آپ کی جنگ اسلام دشمن عناصر سے حکومت اور اقتدار چھین لینے کے لیے تھی۔ آپ کی جنگ اسلامی اور علوی حکومت کے قیام کے لیے تھی، یعنی امام جعفر صادق بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ علوی حکومت جو در حقیقت سچی اور حقیقی اسلامی حکومت ہے اس کا قیام چاہتے تھے۔ یہ بات
ہر اس شخص کے لیے جو غور و خوض کے ساتھ امام علی مقام کی زندگی کا مطالعہ کرے گا واضح اور عیاں ہے۔ تیسرا وہ پہلو کہ جو بہت سے لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے، وہ ہے آپ کا تنظیمی شخصیت کا مالک ہونا۔ امام جعفر صادق نے اپنے پیروکار مومنین اور علوی حکومت کے حامیوں کے تعاون سے پورے عالم اسلام یعنی خراسان کے دور دراز کے علاقوں سے لے کے بحیرہ روم اور شمالی افریقہ تک ایک عظیم الشان تنظیم قائم کی تھی۔ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ جب کبھی امام چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے تو آپ کے نمائندے پوری عالم اسلام میں لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے تاکہ وہ آپ کے پیغام کو جان لیں۔ یعنی ہر جگہ سے شرعی وجوہات آل علی کی عظیم سیاسی جنگ کے لیے جمع کریں، یعنی امام کے نمائندے اور وکلاء ہر شہر میں موجود ہیں تاکہ امام کے پیروکار ان سے رجوع کر سکیں اور اپنے دینی اور اس طرح سیاسی مسائل دریافت کر سکیں۔ سیاسی فریضہ بھی دینی فرائض کی طرح واجب الاجرا ہے۔ وہ شخص جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور وہ ولی امر ہے، دینی معاملات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر واجبات میں اس کے دینی فتاویٰ اور اس کے سیاسی فتاویٰ اور سیاسی فرامین میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام امور میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ امام جعفر صادق نے ایک ایسی عظیم تنظیم قائم کی تھی اور آپ اپنی اسی تنظیم اور تنظیمی کارکنوں کی مدد سے بنی امیہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے حالات زندگی انتہائی اہم اور سبق آموز ہیں۔ آپ نے 10 سال تک بنو امیہ اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بنو عباس کے خلاف جہاد کیا۔ بنو امیہ کے خلاف آپ کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی کہ بنو عباس موقع پرست لوگوں کی حیثیت سے آگے بڑھے اور حکومت پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کے خلاف لڑتے رہے۔ طبری جو کہ ایک بہت ہی مشہور مورخ ہے، اس کے حوالے سے بعض مطالب نقل کیے گئے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے دور امامت کے شروع کے 10 سال مسلسل بنو امیہ کے خلاف جد و جہد کرتے رہے اور اس دوران امام کی جد و جہد اور جنگ کھلے عام تھی، یعنی اس دوران امام نے تقیہ اور کتمان جیسے اصولوں کو اختیار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کے خلفاء باہمی چپقلش میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں امام جعفر صادق اور شیعوں کے امور پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ایسے حالات میں امام کو بھی اپنی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا امام جعفر صادق عرفے کے دن عرفات میں پہنچتے، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کے اس عظیم اجتماع کے سامنے کھڑے ہوتے جو کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، پورے عالم اسلام یعنی افریقہ، مشرق وسطیٰ، حجاز، عراق، ایران، خراسان، افغانستان اور مشرقی ترکستان سمیت دنیا بھر کے لوگ یہاں موجود ہوتے۔ اگر آپ یہاں کوئی بڑا سیاسی اعلان کرتے ہیں تو اس پوری دنیا متاثر ہوتی، یہاں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی انٹرنیشنل چینل پر بات کی ہے۔ امام جعفر صادق اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کھلے عام یہ اعلان کرتے کہ اے لوگوں، آج امامت اور حکومت کا حق جعفر ابن محمد یعنی خود امام جعفر صادق کو حاصل ہے، نہ کہ ابو جعفر منصور کو، اور اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کرتے۔ البتہ اس موقع پر آپ کوئی کلامی یا عقلی دلیل پیش نہیں کرتے کیونکہ ان لوگوں میں اس قسم کی دلیل سننے کا حوصلہ ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کی دلائل کا انداز مختلف ہوتا تھا۔ عباسی خلفاؤں کے مد مقابل اپنی امامت کا اعلان۔ چنانچہ منصور عباسی اور بنو عباس کے دیگر افراد نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ظاہر کر رکھا تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، اور انہوں نے ایک نسبی سلسلے بھی بنا رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عباس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے لیے 2 قسم کے سلسلہ نسب بنا رکھے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے اور کبھی کچھ۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ پیغمبر کی وفات کے بعد خلافت کے حقدار بنو ہاشم تھے اور بنو ہاشم میں بھی سب سے عمر رسیدہ اور بزرگ شخصیت جناب عباس تھے، لہٰذا پیغمبر کی وفات کے بعد آپ کی خلافت پر جناب عباس کا حق تھا۔ اب چونکہ ہم جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا یہ حق بھی ہمیں ملا ہے، اور ان کا ایک دعویٰ یہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنا ایک اور نسب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم علی عباسی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی علی ابن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بات ان کی صحیح تھی
کیونکہ وہ علی عباس کے پوتے یا بیٹے تھے، اور علی بن عبداللہ بن عباس خود محمد ابن حنفیہ کے شاگرد تھے، اور محمد بن حنفیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند اور حضرت علی پیغمبر اکرم کے داماد، لہٰذا خلافت پیغمبر اکرم سے امام علی کو ملی اور ان سے محمد حنفیہ کو ملی، نہ کہ امام حسن امام حسین کو اور ان سے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کو منتقل ہوئی جو ہمارے جد ہیں اور ان سے ہم تک پہنچی ہے، لہٰذا ہم خلیفہ ہیں۔ یہ سلسلہ نسب جو وہ بیان کرتے تھے اس زمانے کے لوگوں کو ذہنی طور پر قائل کرنے والا تھا، کیونکہ لوگ ذہنی طور پر انتہائی پسماندہ تھے۔ لہٰذا جب امام جعفر صادق عرفات کے میدان میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر امامت کے صحیح سلسلے کو بیان کرتے تو آپ یوں فرماتے تھے: ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامامہ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امام تھے، یعنی آپ معاشرے کے پیشوا اور رہبر تھے۔ ثم من بعدہ علی ابن ابی طالب، یہی شیعوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب امام بنے، ان کے بعد حسن ابن علی امام ہیں، ان کے بعد حسین ابن علی امام ہیں، ان کے بعد علی ابن الحسین، اور پھر ان کے بعد محمد ابن علی، اور پھر ان کے بعد میں یعنی امام جعفر صادق زمانے کا امام ہوں۔ یعنی آپ خود کو امام کے طور پر متعارف کراتے، اور اس کام کے لیے بہت بڑی جرأت چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام اور سادہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ حکمرانوں کے خلاف سب سے بڑی بات تھی جسے امام جعفر صادق بنو امیہ کے دور خلافت کے اواخر میں کیا کرتے تھے، لیکن بنو عباس کے دور میں آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس وقت تقیہ اور کتمان سے کام لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس بھی آل علی ہونے کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ لوگ ظاہراً تو آل علی کی طرح تھے، لیکن عمل کے اعتبار سے بنو امیہ جیسے بلکہ ان سے بھی پست تھے۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں یہ آپ کی جد و جہد کا انداز تھا، جبکہ بنو عباس کے دور حکومت میں، جو کہ ایک طویل دور تھا، امام نے اپنی جد و جہد خفیہ رکھی، کیونکہ بنو عباس ایک منحرف گروہ تھا جس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، یعنی وہ انقلاب کہ جس کے لیے امام جعفر صادق نے راستہ ہموار کیا تھا، اسے بنو عباس نے ہائی جیک کر لیا۔ اور تمام انقلابات کو ہمیشہ اسی چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ کبھی انقلابات اپنے اصلی ہدف کے مطابق صحیح سمت پر گامزن ہوتے ہیں، جبکہ کبھی کبھار بعض انقلابات اپنے صحیح راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی باطل ظاہراً حق کا نعرہ لگاتے ہوئے انقلاب کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، لیکن اس وقت کے لوگ ایسے ہوشیار نہیں تھے، اس لیے کئی سال بعد یعنی 20-30 سال بعد بھی دور دراز کے علاقوں کے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جب حکومت بنو عباس کے ہاتھ میں آ گئی تھی کہ یہ ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آل علی کی خاطر کی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عباسی حکومت ہی آل علی کی حکومت ہے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ تو خود بھی غاصب ہی ہیں۔ اس دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے 2 مرحلے طے کیے۔ ایک مرحلہ 114 ہجری سے لے کر منصور کی خلافت تک کا ہے۔ یہ دور امن و سکون کا ہے۔ یہ جو مشہور ہوا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں چپقلش کی وجہ سے ائمہ کو موقع ملا، وہ یہی دور ہے، لیکن امام محمد باقر کے دور میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس وقت بنو امیہ کے طاقتور ترین خلفاء ہشام بن عبد الملک کی حکومت تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبد الملک کے بعد بنو امیہ کی سب سے بڑی مقتدر شخصیت اور مرد ہشام تھا۔ اس لحاظ سے امام محمد باقر کے دور امامت میں حکمرانوں کے درمیان کوئی چپقلش نہیں تھی جس سے امام استفادہ کرتے، یہ صرف امام جعفر صادق کے دور امامت کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ بھی ایک مخصوص دور تھا جب بنو عباس کی تحریک آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور یہ علوی تحریک بھی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ جب منصور منصب خلافت پر بیٹھ گیا، اس وقت سے حالات دوبارہ ناخوشگوار ہونا شروع ہوئے۔ امام کو تقریباً کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جو امام محمد باقر کو درپیش ہوئے۔ اس وقت کٹھن ماحول تھا اور آپ کو وطن بدر کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امام بارہا ہی رہا، اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ ایک مرتبہ منصور نے حاکم مدینہ کو یہ حکم دیا کہ ایک منصور دوانقی نے ایک شخص کے ذریعے حسن بن یزید کو، جو اس کی طرف سے مکہ اور مدینہ کا گورنر تھا، یہ پیغام بھیجا کہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو،
چنانچہ امام کے گھر کو نظر آتش کیا گیا۔ جو آگ نے امام کے گھر کو اپنے لپیٹ میں لیا تو آپ آگ پر قدم رکھ کر یہ کہتے ہوئے آگ پر سے گزر رہے تھے کہ میں زمین کی دھڑکتی ہوئی رگوں کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں۔ تو اس شخص نے کہا تھا کہ جعفر ابن محمد کے گھر کو آگ لگا دو۔ امام اس آگ کے درمیان سے نکلے اور آپ نے عجیب و غریب جملہ فرمایا تھا۔ آپ کے اس کام نے مخالفین کو مزید رسوا کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق اور منصور کے درمیان شدید اختلافات تھے۔ منصور نے متعدد بار امام جعفر صادق کو دھمکیاں بھی دیں، البتہ وہ روایات کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق نے منصور کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، گھٹنے ٹیکے، وہ صحیح نہیں۔ میں نے ان روایات کا انتہائی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا اور مجھے ان روایات کے سر پیر کا پتہ کچھ نہیں چلا۔ غالباً یہ وہ روایات ہیں کہ جنہیں ربی نگہبان نے نقل کیا اور اس شخص کا فاسق ہونا قطعی ہے۔ ربی کا شمار منصور کے انتہائی قریبی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے بڑی سادگی سے کہہ دیا کہ ربی شیعہ تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ کہاں سے شیعہ تھا؟ میں نے ربی ابن یونس کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ربی ابن یونس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بنو عباس کے ہاں پلے بڑے تھے، اور یہ انہی کے دربار کا ملازم اور منصور کا نگہبان تھا، جس نے بعد میں ان کی بڑی خدمت کی۔ منصور کے مرتے وقت اگر ربی موجود نہ ہوتا تو خلافت منصور کی اولاد کے ہاتھ سے نکل جاتی اور اس کے چچا کے ہاتھ لگ جاتی۔ یہ ربی ہی تھا جس نے ایک جعلی وصیت نامے کے ذریعے منصور کے بیٹے مہدی کو خلافت تک پہنچایا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا فضل بن ربی بھی اپنے باپ کی طرح بنو عباس کا وفادار رہا۔ اسی طرح اس گھرانے کے سارے افراد بنو عباس کے مخلصین اور ان کے وفاداروں میں سے تھے۔ انہیں اہل بیت سے کوئی لگاؤ، کوئی ارادت نہیں تھا، لہٰذا ربی نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ وہ حضرت امام جعفر صادق کو اس دور کے اسلامی معاشرے میں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس نے خلیفہ وقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے تاکہ دوسرے حکومت مخالف لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق اور منصور کے درمیان میں شدید اختلافات پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق کو اس نے جام شہادت نوش کروا دیا۔ امام جعفر صادق کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے جو اہم نکات ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں اور ہماری موضوع بحث سے مربوط بھی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر پہلا، مسئلہ امامت کی تبلیغ و تشریح۔ نمبر دو، شیعہ فقہا کے مطابق احکام دین کی تبلیغ اور تشریح، اور اس طرح شیعہ نظریے کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح۔ اور تیسرا ہے شیعوں کی خفیہ سیاسی و نظریاتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کی طرف دعوت۔ اب ہم اپنی اصل بحث کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرح حضرت امام جعفر صادق نے بھی امامت کو اپنی دعوت کا اصلی اور نمایاں محور قرار دیا تھا۔ اس تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے واضح مدارک وہ بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ کی زبانی امامت کے دعوے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے کہ امام اس مسئلے کی تبلیغ اور اشاعت کے وقت اپنے آپ کو جہاد کے ایک ایسے موڑ پر محسوس کرتے ہیں کہ آپ براہ راست اور واضح طور پر وقت کے حکمرانوں کی نفی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خود کو ولایت و امامت کے اصلی حقدار کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ اصولاً اس کام کو اس وقت انجام دینا چاہیے جب مقابلے کے سارے گزشتہ مراحل کامیابی کے ساتھ طے کر لی گئی ہوں، ایک وسیع حلقے میں سیاسی و اجتماعی بیداری پیدا ہو گئی ہو، ہر جگہ آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہو، نظریاتی حوالے سے بھی ایک قابل توجہ گروہ وجود میں آ چکا ہو، ایک کثیر تعداد کے سامنے حق اور عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی ضرورت ثابت ہو گئی ہو، اور آخرکار اس گروہ کے قائد اور رہبر نے بھی جنگ کا مصمم ارادہ کر لیا ہو، ورنہ تو ان تمام مقدمات کے بغیر معاشرے کے حکمران اور امام برحق کے طور پر کسی ایک مشخص فرد کا نام پیش کرنا جلد بازی اور ایک بے فائدہ منصوبہ کہلائے گا۔ ایک اور نکتہ کہ جس پر بھی توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام کسی موقع پر بھی صرف اس بات پر اکتفا نہیں فرماتے کہ امامت کو صرف اپنے لیے ثابت کریں، بلکہ آپ اپنے نام کے ساتھ ساتھ ائمہ برحق اور اپنے
گزشتہ اسلاف کے ناموں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کی امامت کو آپس میں متصل سلسلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق آپ نے اپنے اس موقف کے ذریعے گزشتہ حکمرانوں کو غاصب اور طاغوتی قرار دیا، نیز اس زمانے کے شیعوں کے جہاد کو گزشتہ زمانے کے جہاد کا تسلسل بیان کیا۔ در حقیقت امام نے اپنی اس دعوت کے ذریعے اپنی امامت کو گزشتہ ائمہ کی امامت کا لازمی نتیجہ قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے اس دعویٰ امامت کو مضبوط بنیاد کا حامل ثابت کیا، اس سلسلے کو ایک قابل اطمینان تسلسل کے ذریعے پیغمبر سے متصل ثابت کیا ہے۔ اب ہم یہاں پر امام کی دعوت کے چند نمونے بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں نے سب سے دلچسپ اور قابل توجہ جو روایت دیکھی ہے وہ عمرو بن ابی المقداد کی روایت ہے، جس نے حیرت انگیز طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا دن، اس دن کے مخصوص اعمال بجا لانے کے لیے یہاں لوگوں کو ایک جمع غفیر موجود ہے۔ تمام مسلمان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خراسان کے دور افتادہ علاقوں سے لے کر بحیرہ روم کے ساحلوں تک کے لوگ موجود ہیں۔ اس دور میں یہاں پر کی جانے والی ایک صحیح بات اس زمانے کے وسیع ترین ذریعہ ابلاغ کا کام کر سکتی تھی۔ ایسے موقعوں پر امام لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور ایک پیغام دے دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق لوگوں کے درمیان کھڑے اونچی آواز میں، یعنی ایک ایسی اونچی آواز جو ہر جگہ اور ہر کان میں گونجتی ہو اور ہر سننے والے کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ امام اپنے اس پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسری طرف رخ کرتے ہیں اور 3 مرتبہ وہی پیغام دہراتے ہیں۔ اس کے بعد آپ تیسری سمت رخ کرتے ہیں اور اسی پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی سمت رخ کر کے 3 مرتبہ اسی پیغام کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا اس طرح امام 12 مرتبہ اپنے پیغام کو دہراتے ہیں، اور وہ پیغام کیا تھا؟ ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام ثم کان علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد ابن علی ثم، اس کے آگے آپ جانتے ہیں کہ سب ائموں کے نام ہیں۔ اس طرح ایک اور روایات سے منقول ہے کہ جس میں امام جعفر صادق نے خود اپنے شیعوں کے دوسرے اماموں کی یوں توصیف بیان کی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر فرض کی ہے، انفال اور سفع المال ہمارے اختیار میں ہیں۔ یہاں سفع المال اس مخصوص مال کو کہتے ہیں جسے ظالم و جابر حکمران اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور اس کو مستحق افراد کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں، اور جب مسلمان مجاہدین کی کامیابی کے بعد یہ غصب شدہ مال شکست خوردہ ظالم حکمران کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ دوسرے مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ لگے، اس کی جھوٹی شان و شوکت اور تفاخر کا ذریعہ بنے، بلکہ اسے حاکم اسلامی کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ امام نے اس روایت میں اپنے آپ کو سفع المال نیز انفال کہ جس کا تعلق بھی امام سے ہی ہے اس کے مالک کے طور پہ متعارف کروایا، اور اسے اپنے بیان کے ذریعے یہ واضح کیا کہ آج اسلامی معاشرے کے حقیقی حاکم وہ خود ہیں اور ان تمام چیزوں کو آپ کے ہاتھ اور اختیار میں ہونا چاہیے اور آپ کی زیر نظر درست مصارف میں استعمال ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ اپنے آباء و اجداد کا ایک ایک کر کے نام لیتے ہیں اور ان کی امامت اور ان کے فرامین پر عمل کرنے اور ان کی اطاعت کے واجب و لازم ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اپنے نام تک پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام کی اس گفتگو کو سننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر کے بعد علم و حکمت کی یہ میراث امام جعفر صادق ہی کے اختیار میں ہے۔ یوں آپ اپنے حق کی حکمرانی کو ثابت کرنے کے ساتھ دلیل اور استدلال کے انداز میں اپنے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنے اتصال اور ارتباط کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اصول کافی کتاب الحجت کے مختلف ابواب اور بحار الانوار کی 47ویں جلد میں ایسی بہت ساری احادیث دیکھی جا سکتی ہیں جن میں واضح یا بطور کنایہ امامت کے دعوے اور اس کی طرف دعوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قطعی ثبوت و شواہد ہیں کہ جن میں مملکت اسلامی کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے امام کے وسیع تبلیغی نیٹ ورک کا تذکرہ موجود ہے اور ایسے نیٹ ورک کے وجود کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ یہ شواہد
اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ایک بھی واضح حدیث موجود نہ ہوتی تب بھی ان پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ائمہ معصومین کے غیر تدوین شدہ زندگی ناموں کا مطالعہ کرنے والا محقق اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا بنو امیہ کے آخری دور میں اماموں کے پاس مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار میں ایسے داعی اور مبلغین موجود نہیں تھے جو لوگوں میں ان کی امامت کی تبلیغ کرتے اور ان سے اماموں کی اطاعت و حمایت کا وعدہ لیتے؟ تو پھر اس صورت میں اس تنظیمی وابستگی کی علامات کی کیا توجیہ کی جائے جو ائمہ اور ان کے شیعوں کے درمیان مالی و نظریاتی تعلق کے حوالے سے واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ مملکت اسلامی کے گوش و کنار سے مدینے لائی جانے والی شرعی وجوہات، دینی مسائل سے متعلق اتنے سوالات، ہر طرف پھیلی ہوئی تشیع کی جانب دی جانے والی دعوت، اس طرح مملکت اسلامی کے اہم علاقوں میں آل علی سے لوگوں کی گہری محبت، امام کے ارد گرد خراسانی، سیستانی، کوفی، بصری، یمنی اور مصری محدثین اور راویوں کا جمع غفیر، وہ کون سی طاقت تھی جو ان تمام چیزوں کو وجود میں لے کر آئی؟ کیا ان متناسب اور باہم مربوط حقائق اور مظاہر کو کسی حادثے یا اتفاقی طور پر وجود میں آنے والے واقعات کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان تمام مخالفانہ اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے باوجود کہ جو بنی امیہ کے خلفاء کی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے بلا استثناء ہر جگہ پھیلائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ممبروں سے خطبوں میں حضرت علی کے نام کو اسلام کے ایک مجرم کے طور پر لیا جاتا تھا، ایسے میں کیا ایک مضبوط تبلیغاتی نیٹ ورک کے بغیر یہ ممکن محبوبیت اور جاذبیت مل جائے کہ بعض لوگ صرف ان کی زیارت اور ان سے استفادہ کرنے، نیز ان سے اپنی دوستی اور تعلق کا اظہار کرنے کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے حجاز اور مدینے پہنچ جائیں، اور دینی علم جو شیعوں کے عقیدے کے مطابق سیاست اور حکومت کی طرح ہے خود انہی سے حاصل کریں، اور متعدد مواقع پہ صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے ان سے عسکری اقدامات، یعنی راویوں کی اصطلاح میں جسے قیام یا خروج کہا جاتا ہے، اس کی خواہش کریں۔ اگر شیعوں کا اسلحہ صرف ائمہ ہدیٰ کا علم و زہد تھا تو پھر ان سے مسلح قیام کی درخواست کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ واقعاً اگر کوئی ایسا وسیع اور کارآمد تبلیغاتی نیٹ ورک موجود تھا تو پھر تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان کیوں نہیں ملتا، یا وضاحت کے ساتھ اس حوالے سے کوئی واقعہ نقل کیوں نہیں ہوا؟ بطور خلاصہ اس کا جواب، جیسا کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ اس کا نام و نشان نہ ملنے کی پہلی وجہ ائمہ کے اصحاب کی اس پابندی میں تلاش کرنا چاہیے جسے انہوں نے تقیہ کے معتبر اور ترقی یافتہ اصول کے تحت عائد کر رکھا تھا۔ یہ پابندی ہر کس و ناقص کے امام کے تنظیم میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی تھی۔ پھر اس کے بعد شیعوں کے جہاد اور حکومت کے حصول میں ناکامی میں تلاش کرنا چاہیے کہ یہ خود بھی مختلف عوامل کا نتیجہ ہے۔ اگر بنو عباس بھی اقتدار حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہوتے تو یقیناً ان کی خفیہ سرگرمیاں، ان کی تحریک سے وابستہ تلخ و شیریں یادیں جن کا تعلق ان کی تبلیغاتی سرگرمیوں سے تھا، لوگوں کے سینوں میں رہ جاتی، کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا، تاریخ میں بھی یہ باتیں درج نہ ہوتی۔ جب ہم تقیہ کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تقیہ کا تعلق اس دور سے تھا جب معاشرے پر ایک حکومت مسلط تھی اور شیعہ چھپے ہوئے تھے اور حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی تقیہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ تقیہ مومن کی سپر یعنی ڈھال ہے۔ سپر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ سپر میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے، یعنی لڑائی کے دوران۔ بس تقیہ کا تعلق لڑائی سے ہے کیونکہ یہ ایک ڈھال، مورچہ اور سپر ہے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہم تقیہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی تلوار سے دشمن کے نجس جسم پر وار کرتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن نہ تو ہماری تلوار دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس ہاتھ کو کہ جس میں وہ تلوار ہے، اور نہ ہی اپنے اوپر وار ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، وہ صرف اس کی تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ تقیہ اسی بہترین حکمت عملی کا نام ہے۔ اس دور میں جو لوگ تقیہ کرتے تھے اور اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے تھے، وہ خفیہ طور پر دشمن کی نظروں سے دور کسی خفیہ مکان میں ہزاروں تدبیروں اور طریقوں کو اپناتے ہوئے
ایک اعلامیہ مرتب کرتے اور جب یہ اعلامیہ لوگوں کے درمیان نشر ہوتا تو وہ مکمل طور پر حکومت کی مٹی پلید کر دیتا۔ یہ کام تلوار کے وار کی طرح ہی ہوتا تھا کہ اٹھتا تو دشمن کی کمر اور پیشانی کو لگ جاتا۔ ہم تقیہ کرتے تھے، یعنی دشمن کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تقیہ سپر ہوتا ہے اور تقیہ کرنے والا اس سپر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تقیہ کا پہلے بھی یہی مطلب تھا اور اب بھی تقیہ کا یہی مطلب ہے۔ شیعہ فقہا کے مطابق احکام دین کی تبلیغ، یہ بھی امام جعفر صادق کے کردار کی ایک واضح، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو ہمارے دوسرے ائمہ پر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، یہاں تک کہ شیعی فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہوئی کہ جن لوگوں نے آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کیا ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے دور کے ایک بہت ہی بڑے مدارس میں سے ایک علمی اور فقہی مدرسے کے مہتمم تھے۔ امام کی زندگی کا وہ گوشہ جو آپ کی زندگی پر تحقیق کرنے والے اکثر محققین کی نظروں سے اوجھل رہا ہے، وہ آپ کے سیاسی اور مزاحمتی عمل کا پہلو ہے، جسے آپ قارئین کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بطور تمہید یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں خلافت کا عہدہ اس لحاظ سے دوسری حکومتی عہدوں سے مختلف ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ یہ سیاسی کے ساتھ ایک مذہبی عہدہ بھی ہے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کے لیے خلیفے کا عنوان اور لقبی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک سیاسی رہنما سے بڑھ کر ہے، وہ پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک دین کے بانی اور معلم اخلاق تھے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمران اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ پس اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا ذمہ دار اور ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت اس بات کا سبب بنی کہ اسلامی خلافت میں اوائل کے بعد آنے والے حکمرانوں نے جو اسلامی تعلیمات سے یا تو بالکل ہی بے بہرہ ہوتے تھے یا بہت ہی کم واقف تھے، اس کمی کو خود سے وابستہ دینی شخصیات کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور درباری فقہا، مفسرین اور محدثین کو اپنے ساتھ ملا کر خلافت کو ایک مرتبہ پھر دین اور سیاست سے مزین کرنے کی کوشش کی۔ حکومتی حلقوں میں شریعت تاب لوگوں کی موجودگی کا دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات اور مصلحتوں کے تقاضوں کے مطابق آسانی سے دینی احکام میں تغیر و تبدل کر دیتے اور استنباط و اجتہاد کے پردوں میں جنہیں عام لوگ سمجھنے سے قاصر تھے، اپنے مجازی خداؤں بادشاہوں کی خوشنودی کے خاطر حکم خدا میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ گزشتہ صدیوں کے جو مؤلفین تھے اور مورخین، انہوں نے جعلی حدیثوں اور تفسیر بالرائے کی ایسی وحشتناک مثالیں پیش کی جن میں اکثر کے پیچھے سیاسی طاقتوں کا ہاتھ نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کام جو شروع کے دور میں یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر تک زیادہ تر احادیث اور روایات میں نظر آتا تھا، اس نے آہستہ آہستہ فتوے کی شکل اختیار کر لی۔ لہٰذا بنو امیہ کے آخری اور بنو عباس کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے بے شمار فقہا موجود تھے جو قیاس اور استحسان حسن سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی مستحسن جاننا، اچھا قرار دینا اور کسی چیز کو پسند کرنے کی ہے، اور اسی طرح طلب حسن کے معنی میں ہے تاکہ اس کی پیروی کی جا سکے، اور اصطلاح میں استحسان کسی ایک مسئلے سے اس جیسے دوسرے مسائل کی طرف عدول کو کہتے ہیں۔ مجتہد اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق جس چیز کو اچھا سمجھے وہ جو عقلی انسان میں تبادلہ کرتی ہے، اور اس لحاظ سے استحسان کا قیاس کے ساتھ اصطلاح میں مصالح مرسلہ کے قاعدے میں رد پایا جاتا ہے۔ مذکورہ عدول بھی قیاس ہی پر استوار ہے، اور شیعہ فقہا کے حاصل شدہ حکم کی مخالفت کی یہ دلیل ہے کہ اس نقطہ نظر کے مطابق کسی بھی حکم کو شریعت الہی سے منسوب کرنے میں مفتی کے ذوق اور سلیقے کی بنیاد پر اسے کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ جسے وہ اچھا خیال کرے وہ واجب اور جسے قابل تنفر سمجھے وہ حرام ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ اس طرح کی نسبت کسی دلیل یا نص کی محتاج ہو۔ حالانکہ شیعہ فقہا شارع کی طرف سے کسی بھی مستند دلیل کے بغیر کسی بھی حکم کو اس کی طرف نسبت نہیں دیتے، اور ان کی نظر میں تشریع کا کام مکمل طور پر قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ قیاس اور استحسان جیسے بدعت آمیز طریقوں سے استفادہ کرتے اور احکام اسلامی کو اپنی رائے کہ جو در حقیقت حکمرانوں کی رائے ہوا کرتی تھی اس کے مطابق
کیا کرتے تھے۔ یہی کام وہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ بھی انجام دیتے۔ مفسر کی اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کا یہ عمل ان کاموں میں سے ایک تھا جو آسانی سے لوگوں کی نظروں کے سامنے حکم خدا میں رد و بدل کرتا اور انہیں اس چیز کا جس کا مفسر خواہش مند ہوتا تھا، اس کی خواہش بھی اکثر وہی ہوتی جو حاکم کی خواہش ہوا کرتی تھی، معتقد بناتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے قدیم ترین ادوار ہی میں فقہ، حدیث، تفسیر کلی طور پر دو حصوں اور دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک گروہ غاصب حکمرانوں کے ساتھ وابستہ تھا جو بہت سے سارے موارد میں حقائق کو حکومتوں کی مصلحتوں پر قربان کر دیتا اور انتہائی سستے داموں حکم خدا میں تحریف کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ اصیل و امین تھا جو کسی بھی مصلحت کو احکام الہی کی صحیح تفسیر پر مقدم نہیں سمجھتا، جس کے نتیجے میں اسے ہر قدم پر حکومت اور اس کے زر خرید فقہا کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور اسی دن یعنی ابتدا ہی سے اکثر اوقات احکام الہی میں غیر قانونی اور غیر رسمی رد و بدل کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وضاحت کے بعد ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں فقہ جعفری کا اس دور کی رسمی فقہوں کے ساتھ کسی ایک سادہ دینی عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دو اور قابل اعتراض پہلو بھی رکھتے تھے۔ پہلی اور اہم ترین چیز یہ کہ حکمرانوں کا دینی شعور سے بے بہرہ ہونا لوگوں کی فکری امور کو حل کرنے میں ان کی کمزوری کا واضح ثبوت، یعنی در حقیقت منصب خلافت کے لیے ان کے عدم صلاحیت کو ثابت کرنا اور دوسری چیز رسمی فقہا میں کی جانے والی تحریفات کے ان موارد کی نشاندہی کرنی تھی جسے فقہی احکام کے بیان کرنے میں فقہا نے مصلحتوں اور حکمرانوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے فتاویٰ صادر کیے۔ امام حکومت سے وابستہ علماؤں کی روش سے ہٹ کر اپنی علمی بساط پھیلا کر اسلامی فقہ و معارف کے بیان، تفسیر قرآن کے ذریعے عملاً حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے اپنے عمل کے ذریعے تمام مذہبی کارندوں اور حکومت سے وابستہ فقہا کہ جو حکومت کا ایک اہم حصہ شمار ہوتے تھے ان کا راستہ روکا اور حکومت کو اس کے مذہبی پہلو سے تہی دست کر دیا تھا۔ خلیفہ وقت کے مد مقابل امام کا موقف۔ بنو امیہ کی حکومت امام جعفر صادق کی حکومت مخالف اور علمی و فقہی سرگرمیوں پر کس حد تک نظر رکھتی تھی، اس کا ہمارے پاس کوئی واضح اور قطعی ثبوت تو موجود نہیں، لیکن قوی گمان یہ ہے کہ بنو عباس اور ان میں سے بھی بالخصوص منصور کے دور خلافت میں جو ایک ہوشیار اور ذہین آدمی تھا اور جس نے خلافت سے پہلے اپنی ساری زندگی بنو امیہ کے خلاف جد و جہد میں گزاری تھی، اسی وجہ سے کہ وہ علویوں کے جہاد اور ان کے مجاہدین کے حوالے سے گہری آگاہی رکھتا تھا، بنو عباس کی حکومتیں عہدیدار بھی اس بالواسطہ جہاد کے اصلی کردار کی جانب پوری توجہ رکھتے تھے۔ امام کی علمی اور فقہی سرگرمیوں کے خلاف منصور کی دھمکیاں، سختیاں اور بے شمار دباؤ کی جس کا تذکرہ تاریخی روایات میں بھی ملتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی احساس تھا۔ نیز منصور کا حجاز عراق کے معروف فقہا کو اپنے دارالحکومت میں اکٹھا کرنے کی اس قدر تاکید کہ اس کا ثبوت بھی تاریخی روایات میں موجود ہے، وہ بھی اسی احساس ضرورت ہی کی وجہ سے تھی۔ امام جعفر صادق اپنے قریبی ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ گفتگو اور لیکچرز کے دوران فقہا خلفاء کے علم و دانش سے تہی دست ہونے کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ اسلام کی نظر میں انہیں حکومت کا حق حاصل نہیں، یعنی کہ امام اپنے اس معترضانہ نظریے کو فقہ اور قرآن کے لیکچرز کی صورت میں واضح طور پر بیان فرماتے۔ چنانچہ آپ سے منقول ایک روایت میں آپ فرماتے تھے، ہم وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا، جبکہ تم ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس کی جہالت کی بنا پر لوگ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے جاہل رہنماؤں حکمرانوں کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی تشخیص سے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ یہ ہمارے رہنما اور پیشوا تھے کہ جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا، کیونکہ ایسے رہنماؤں اور قائدین کی اطاعت بذات خود ایک غلط کام ہے، لہٰذا اس کے ذریعے بعد کے غلط کاموں کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کے انقلابی معاشرے میں
سیاسی رہنمائی وہی انقلابی رہبری ہوتی ہے کہ جو فکر اور نظریاتی رہبری کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو امام جعفر صادق سے پہلے اور آپ کے بعد کے سارے اماموں کی تعلیمات سے واضح ہوتا تھا۔ ایک روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام محمد باقر کے حوالے سے اس سلسلہ امامت میں صلاح کو قوم بنی اسرائیل میں تابوت کی مانند قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس صلاح کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے پاس تابوت کی تھی، جس کے پاس تابوت ہوتا تھا نبوت اور بعض روایات میں حکومت بھی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان بھی جس کے پاس صلاح ہو، رہبری اور قیادت بھی اسی کا حق ہے۔ اس تعبیر کی علامتی صورت اور اس کے گہرے مفہوم پر غور کریں۔ اس موقع پر راوی کہتا ہے، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ صلاح یعنی کوئی ہتھیار کسی ایسے شخص کے پاس ہو جس میں دین کی آئیڈیالوجی ہی نہ ہو؟ تو امام جواب میں فرماتے ہیں نہیں، یعنی معاشرے کی حکمرانی اور امت مسلمہ کی انقلابی قیادت اس شخص کے پاس ہوگی جس کے پاس صلاح کے ساتھ علم بھی ہوگا۔ یعنی امام ایک طرف دین کے علم اور قرآن کے صحیح فہم کو امامت کی شرط قرار دیتے ہیں، تو دوسری طرف وسیع علمی بساط پہ جا کر دینی علوم میں دلچسپی رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے ارد گرد جمع کر کے مخصوص طرز پر زیر تعلیم دیتے ہیں جو فقہ، حدیث اور تفسیر کے مروجہ طریقوں سے مختلف تھی اور مجموعی لحاظ سے بھی درباری علماء، محدثین اور مفسرین کی دین شناسی سے بالکل مختلف انداز تھا۔ علمی طور پر اپنے دین شناسی، جبکہ خلفاء اور ان سے وابستہ مشہور و معروف علماء کی دین سے ناواقفیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں آپ متواتر، عمیق اور نرم انداز میں اعتراض کے ذریعے اپنے جہاد کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ بنو عباس کے ابتدائی حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے سالوں سال آل علی اور ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہ علوی مبارزات کے ماحول، ان کے اسرار پیچ و خم سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ اموی اسلاف سے زیادہ ان دروس، ابحاث، حدیث و تفسیر کے ذریعے آل محمد کی حکومت مخالف کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ گویا اسی وجہ سے ہی منصور عباسی نے امام جعفر صادق کے ساتھ اپنی ذلت آمیز اختلافات اور تنازعات کے دوران مدتوں امام کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور انہیں دینی تعلیم دینے، نیز لوگوں کو امام کی خدمت میں آمد و رفت رکھنے، یہاں تک کہ مفضل بن عمر جو کہ ایک مشہور و معروف شیعہ محدث سے روایت ہے کہ اگر کسی کی کوئی خاندانی معاملہ جیسے طلاق یا کوئی اور مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ آسانی کے ساتھ امام جعفر صادق سے اس کا جواب نہیں پوچھ سکتا تھا۔ خفیہ نظریاتی اور سیاسی تنظیموں کا وجود۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد اور جد بزرگوار یعنی حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام زین العابدین کی بے پناہ جد و جہد اور ان کے بعد اپنی کوششوں سے پورے عالم اسلام میں مومنین کا ایک ایسا گروہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جو نظریاتی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انقلابی، فدیکار اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوئی عام لوگوں کا گروہ نہیں تھا، اس کا یہ طلب بھی نہیں تھا کہ اس گروہ میں معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگ شامل تھے، نہیں، بلکہ یہ ایک عام مزدور، تاجر، غلام اور اس قسم کے لوگ تھے، لیکن معنوی حوالے سے کسی بھی صورت میں عام لوگوں جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد اور ہدف ان کا نظریہ تھا۔ ایسے لوگ ہر جگہ موجود تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے پیروکار ہر جگہ موجود تھے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ صرف مدینے ہی میں موجود تھے، نہیں، بلکہ کوفے میں مدینے سے بھی زیادہ تھے، یہاں تک کہ خود شام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ یہ امام جعفر صادق کی اس عظیم تنظیم کے نیٹ ورک کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ علوی تحریک، شیعی تحریک، یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اس تنظیمی نیٹ ورک سے مراد شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب یہی تھا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک غیر معروف باب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تاکید اور اصرار کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق کی زیر قیادت ایک ایسا عظیم تنظیمی نیٹ ورک اور ایک منظم تحریک موجود تھی جس کا وجود پورے عالم اسلام میں تھا۔ اس نقطے میں ایک وزن ہے۔ اسلامی مملکت کے زور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا ایک وسیع نیٹ ورک جو بالخصوص عربی، عراق اور خراسان کے نواحی علاقوں میں مسئلہ امامت کے حوالے سے نمایاں اور ثمر بخش سرگرمیوں میں مصروف تھا، لیکن یہ مسئلے کا صرف ایک رخ اور اس کا ایک معمولی حصہ ہے۔
حضرت امام جعفر صادق اور ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین کی سیاسی زندگی میں خفیہ تنظیموں کا وجود ان کی ہنگامہ خیز زندگیوں کا اہم ترین، جذبات انگیز ترین اور ساتھ ہی مجہول ترین اور مبہم ترین باب بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسی تنظیم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے واضح تاخص کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور یہی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ کسی امام یا ائمہ کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے شیعی نظریات اور سیاسی تنظیم کے وجود کا واضح اعتراف کیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا اعتراف کیا جائے، بلکہ توقع تو یہ ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے کہ اگر کسی دن دشمن خفیہ تنظیم کا کھوج لگا لے اور اس کے بارے میں خود امام یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھے تو وہ صراحتاً اس کا مکمل انکار کریں اور اس بات کو بدگمانی یا بے جا تہمت قرار دیں، کیونکہ خفیہ سرگرمیوں کی خاصیت یہی ہوتی ہے۔ البتہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی پر تحقیق کرنے والے محققین سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بغیر کسی ثبوت اور قابل اطمینان دلیل کے کسی ایسی تنظیم کے وجود کو قبول کریں۔ ضروری ہے کہ قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہوئے ایسے واقعات جو بظاہر سادہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے، ان کے باطن میں جھانکا جائے، کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے بہت ساری خفیہ باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس نگاہ سے ائمہ معصومین کی 250 سالہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ماتحت اور حکم پر چلنے والی ایک خفیہ تنظیم کا وجود تقریباً مسلم دکھائی دیتا ہے۔ خفیہ تنظیم سے کیا مراد ہے؟ واضح رہے کہ اس تنظیم سے مراد موجودہ زمانے کے مفہوم میں ایک منظم پارٹی کہ جس کا مختلف علاقوں میں ایک منظم نیٹ ورک ہو، وہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت ایسا ہو سکتا تھا، بلکہ یہاں اس تنظیم سے مراد کچھ لوگوں کا کسی مشترکہ ہدف کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا، ایک دھڑکتے ہوئے دل، ایک بیدار دماغ رکھنے والے شخص کی سرپرستی میں اپنے فرائض انجام دینا اور آپس کے روابط اور تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ لوگوں کا یہ گروہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی سقیفے سے لے کر آپ کے ظاہری خلافت پر فائز ہونے تک کے 25 سالوں میں آپ کے خاص اصحاب پر مشتمل تھا، جو اعلانیہ حق کے ساتھ تھے، اور ان عام لوگوں کے برعکس جنہوں نے خلافت کو تسلیم کر لیا تھا، یہ اس بات کے معتقد تھے کہ مسلمانوں میں خلافت کا حق ان کے سب سے برتر اور فداکار ہستی یعنی حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت اور جانشینی کے بارے میں رسول کے اعلان کو فراموش نہیں کیا تھا۔ شروع دن سے ہی سقیفے والوں کی مخالفت اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے بعد جب ایک عظیم مصلحت کی بنا پر امیر المومنین خاموشی اختیار کرنے بلکہ شروع کے خلفاء کے ساتھ تعاون کرنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے بھی معاشرے کے ایک عام فرد کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اپنے نظریے اور درست نقطۂ نظر سے دستبردار نہ ہوئے اور ہمیشہ حضرت علی ہی کے پیروی کرتے رہے۔ اس وجہ سے انہیں شیعان علی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی مخصوص نظریات اور سوچ کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ اس گروہ کی بعض مشہور اور قابل افتخار شخصیات میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، ابی بن کعب اور حذیفہ یمانی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تاریخ شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ گروہ شیعی طرز فکر یعنی ایک فکری اور سیاسی رہبر کی حیثیت سے امام کی اطاعت کی ضرورت کی ہمیشہ مصلحت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتا رہتا تھا، اور آہستہ آہستہ ان کے ہم خیال لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں کا یہ کام علوی حکومت کے قیام کے لیے ایک ضروری تمہید شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب 35 ہجری میں امام امیر المومنین منصب خلافت پر فائز ہوئے تو جس گروہ نے شیعہ معیاروں پر حکومت اور امامت پر یقین رکھتے ہوئے نظریاتی لحاظ سے پورے ایمان کے ساتھ آپ کی حکومت کو قبول کیا، وہ شیعوں کا یہی گروہ تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ 25 سالوں کے دوران بالواسطہ یا بلا واسطہ امام علی سے تربیت حاصل کی تھی۔ ان کے علاوہ باقی لوگ یعنی لوگوں کی اکثریت اگرچہ وہ بھی امام ہی کی خلافت میں زندگی بسر کر رہے تھے، عملاً بھی شیعی فکر کی جانب گامزن تھے، لیکن وہ پس فکری اور روحانی وابستگی کے حامل نہیں تھے جو انہیں شیعہ تنظیم میں شامل کر سکتے۔ امام کی طرفداروں اور حامیوں میں ان دو قسم کی نظریات رکھنے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ایک طرف عمار، مالک اشتر، حجر ابن عدی، سہیل ابن حنیف اور قیس ابن سعد جیسے نامور اشخاص نظر آتے تو دوسری طرف آپ کی امامت کو ظاہری طور پر قبول کرنے والے افرادوں میں
ابو موسیٰ اشعری، زیاد ابن ابیہا اور سعد ابن وقاص جیسے کم اندیش لوگوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ ان لوگوں کا امام کے ساتھ برتاؤ اور ان کے طرز عمل کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ اگر واقعاً شیعی تنظیم کی بنیاد اس ملاقات میں رکھی گئی تھی جس کا تذکرہ امام حسن کے حالات زندگی میں بیان کیا گیا ہے، تب بھی اس کے لیے منصوبہ بندی اور میدان ہموار ہونے کی پیش گوئی مدتوں پہلے امام علی علیہ السلام کی طرف سے اپنے اصحاب اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ایک گفتگو میں کی گئی تھی۔ حضرت امام حسن کی صلح کے واقعے کے بعد ایک انتہائی اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ شیعی نظریات کا پھیلاؤ اور تنظیمی لوگوں کے درمیان قربت و روابط کو مضبوط بنانا تھا، جس نے اس وقت بنو امیہ کے ظالم بادشاہ کے ظالمانہ تسلط اور ظلم و جور کے خلاف ایک متحرک اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھٹن اور دباؤ کسی منظم گروہ کی توڑ پھوڑ کا سبب بننے کے بجائے اس کے اور زیادہ پھلنے پھولنے، مضبوط ہونے اور وسیع ہونے کا موجب بن جاتا ہے۔ چنانچہ مطمئن اور قابل اعتماد شیعوں کی افرادی طاقت کی جمع آوری اور اموی حکمرانوں کی سازشوں، شیعہ مخالف اقدامات سے انہیں محفوظ رکھنا، ایک محدود لیکن گہرے پیمانے پر اسلام کی اصلی اور حقیقی افکار کا پرچار کرنا، باصلاحیت لوگوں کو ساتھ ملانا، انہیں شیعوں میں شامل کر کے شیعوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ کرنا اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرنا کہ جب مناسب موقع ملے تو بنو امیہ کے جاہل نظام سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ان کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانا اور ایک بار پھر سے اسلام کے حقیقی نظام اور علوی طرز حکومت کا قیام عمل میں لانا وغیرہ امام حسن علیہ السلام کی پالیسی اور وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کے لیے صلح قبول کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شاید یہی جب شیعوں کا ایک گروہ مسیب ابن نجبیہ اور سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں مدینہ، جہاں امام حسن حال ہی میں کوفہ سے لوٹ کر آئے تھے، اس شہر کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی نظریاتی اور سیاسی مرکز بنا لیا تھا، اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عسکری قوت کی اثر نو تیاری، کوفے پر قبضہ اور شام پر حملے جیسی تجاویز پیش کی تو آپ نے اس وفد میں سے ان دو افراد کا انتخاب کیا، انہیں تنہائی میں اپنے پاس بلایا، اپنے بیانات کے ذریعے انہیں اس منصوبے کے غلط ہونے کا یقین دلایا، لیکن افسوس کہ اس نشست اور میٹنگ میں کیے جانے والے فیصلوں کی کمیت اور کیفیت کے بارے میں کسی قسم کی معلومات تاریخ کے سینے میں محفوظ نہیں ہیں۔ جب یہ دونوں افراد اپنے ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو مختصر اور دھیمے الفاظ میں انہیں یہ بات سمجھائی کہ مسلح قیام کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ واپس کوفے پہنچ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ انہیں قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے مصر کے معاصر مورخ طٰہٰ حسین اس بات کے معتقد ہے کہ شیعوں کی تنظیم سازی کی پہلی اینٹ اسی روز اسی میٹنگ میں رکھ دی گئی تھی جب ان دو مشہور شیعہ شخصیات نے امام حسن سے ملاقات اور مذاکرات کیے تھے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان حالات کی پیشن گوئی ایسی صورتحال سے مقابلے کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے کھو دو گے تو بہت سی ایسی چیزیں دیکھو گے جن کو دیکھنے کے بعد تم موت کی تمنا کرو گے۔ معاشرے میں ناانصافی، دشمنی، اجارہ داری، اللہ کے حق کو حقیر سمجھنا اور جان کا خوف، جب اس طرح کے حالات کا مشاہدہ کرو تو تمہیں چاہیے کہ سب مل کر خدا سے اپنا رشتہ جوڑو اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ مقاومت، نماز یعنی خدا کی یاد اور تقیہ، اپنے کاموں کو خفیہ رکھنے کو اپنی عادت بنا لو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس عمل کو پسند نہیں فرماتا کہ وہ بدلتے حالات کے ساتھ اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ حق اور اہل حق کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ جو شخص ہماری جگہ کسی غیر کا انتخاب کرے گا وہ اپنی دنیا کو کھو دے گا، گناہوں کا سنگین بار لیے آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا۔ یہ گفتگو واضح طور پر بنو امیہ کے اقتدار کے دگرگوں حالات کی تصویر کشی کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ہم آہنگ اور مربوط رہنے کی ہدایت پر مشتمل ہے اور ایک شیعی تنظیم کے وجود پر ایک خوبصورت دستاویزی ثبوت ہے، اور یہ وہی پالیسی ہے جو امام حسن اور دو نمایاں ترین شیعہ شخصیات کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے کی گئی تھی۔ یقیناً تمام پیروکاروں اور شیعوں کو اس انتہائی دانشمندانہ پالیسی کی اطلاع نہیں تھی۔ امام حسن پر آپ کے دوستوں کی جانب سے اعتراضات اور تنقید کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن ان اعتراضات کے جواب میں مسلسل آپ کی طرف سے کہنا کہ کیا معلوم شاید یہ تمہارے لیے ایک قسم کی آزمائش اور تمہارے دشمن کے لیے زوال کا سبب ہو، اسی سیاست اور تدبیر کی جانب اشارہ تھا۔
معاویہ کے 20 سالہ دور اقتدار کے دردناک حالات کے حوالے سے اکثر مورخین نے علویوں کے خلاف کی جانے والی وسیع تبلیغات کی کیفیت کے بارے میں لکھا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت علی پر لعن طعن کرنا ایک رائج سنت اور رسم بن چکی تھی۔ امام حسن امام حسین کی طرف سے اس رسم کے خلاف کسی نمایاں سرگرمی کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ صرف یہی باہمی تنظیم تھی کہ جس نے پورے حجاز اور عراق میں شیعہ نظریات کی نشو و نما اور ان کی تعداد میں اضافے کا امکان پیدا کیا تھا۔ جب ہم اس علاقے کے لوگوں کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں تو کوفے کی عظیم اور نامور شخصیات شیعوں کی صف میں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح مکہ معظمہ، مدینہ، بعض دوسرے دور دراز کے علاقوں میں بھی شیعہ زنجیر کے حلقوں کی طرح ایک دوسرے سے متصل، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر دکھائی دیتے ہیں۔ جب چند سال کے بعد ایک شیعہ رہنما حجر بن ادے کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ملک کے کئی حصوں میں گھٹن اور شدید دباؤ کے باوجود اس حکومتی اقدام پر صدائے احتجاج اور حکومت کے خلاف آوازیں بلند کی گئی ہیں، اور خراسان میں ایک مشہور و معروف شخصیت اس سانحہ پر غیظ و غضب کے بعد شدید غم سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ صلح امام حسن، تالیف شیخ رازی آل یاسین، جس کا ترجمہ فارسی کا آیت اللہ سید علی خامنائی۔ معاویہ کی موت کے بعد ہزاروں لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین کو قیام کے لیے کوفے آنے کی دعوت دی، اور امام کی شہادت کے بعد سینکڑوں لوگ امام علی مقام کا انتقام لینے والے گروہوں سے جا ملے اور توابین یا مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہیوں میں شامل ہو کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے والا شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا شیعی نظریات اور عقائد کا اس حد تک پھلنا پھولنا ہم خیال اور ہم فکر شیعوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یکجہتی سے تنظیمی سرگرمیوں کو انجام دیے بغیر ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسی تنظیم کہ طٰہٰ حسین نے، جس کی امام حسن کی صلح کے فوراً بعد وجود میں آنے کا امکان ظاہر کیا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ مسلمانوں پر مسلط اموی حکمرانوں کا منظم پروپیگنڈا جو سینکڑوں قاضیوں، قاریوں، خطیبوں، گورنروں کے ذریعے کیا جا رہا تھا، اس کا مقابلہ ایک ایسے منظم تبلیغاتی نظام کے بغیر ممکن نہیں تھا جس کے اراکین آپس میں متحد اور ایک ہی جہد کے حامل ہوں۔ لیکن اس نیٹ ورک کا وزیر زیر زمین ہو، یہاں تک کہ بعض موارد میں ان حکومتی لوگوں کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا ہو۔ معاویہ کی موت کے قریب شیعوں کی یہ منظم سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اور ان میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب حاکم مدینہ کو امام حسین کی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اس نے معاویہ کے نام خط لکھا: اما بعد، عمر ابن عثمان نے مجھے اطلاع دی ہے کہ عراق اور حجاز کی بعض معروف اور مشہور شخصیات کی حسین کے ہاں آمد و رفت ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ قیام کرنے والے ہیں، اور میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ امام حسین مخالفت کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی رائے اور حکم کو۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شیعوں کی منظم سرگرمیاں۔ سانحہ کربلا اور امام حسین کی شہادت کے بعد عراق میں شیعوں کی منظم سرگرمیاں مزید منظم تر اور متحرک ہو چکی تھیں، اور اس کی علت یہ تھی کہ ان حالات کو کوفے کے شیعوں، جن میں بہت سے افراد اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے حکومت کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے اور وہ معرکہ کربلا میں شرکت سے قاصر رہے تھے، اس کی نفسیاتی کیفیت نے پیدا کیا تھا، اور امام حسین کا ساتھ نہ دینے کا افسوس اور درد اس کیفیت کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ 3 صدی ہجری کے مشہور و معروف مورخ طبری لکھتے ہیں کہ یہ گروہ یعنی شیعہ مسلسل اسلحہ جمع کرنے اور جنگ کی تیاری میں مشغول تھا، اور لوگوں کو، خواہ وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ، خون حسین کے انتقام کی دعوت دے رہا تھا، اور لوگ بھی گروہ در گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے اور ان میں شامل ہو رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ یزید بن معاویہ مر گیا۔ جہاد الشیعہ کی مؤلفہ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد شیعہ ایک منظم گروہ کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ لوگ جو سیاسی اور دینی و مذہبی نظریات میں بالکل متفق تھے، ان کے پاس بڑے بڑے سردار جنگجو موجود تھے، اور توابین کا گروہ ایک تحریک کا ہر اول دستہ تھا۔ تاریخی واقعات کے مطالعے اور مورخین کے تجزیوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاویہ کے دور کے حادثات اور امام حسین کی شہادت کے بعد پیش آنے والے ان واقعات کی قیادت اور منصوبہ بندی کرنے والوں کا تعلق صرف شیعوں سے تھا، ورنہ تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو انسانی ہمدردی یا اموی حکمرانوں سے ناراضگی یا دوسری وجوہات کی بنا پر مختلف معرکوں میں عملی طور پر شیعوں کے ہم قدم اور ان کے دوش بدوش کھڑے ہیں اور ان کے رنگ
رنگے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ کے اس دور میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات میں شریک ہونے اور ان میں فعال یا معمولی کردار ادا کرنے والے سارے لوگ شیعہ تھے اور وہ سب کے سب ائمہ کی تشکیل کردہ اس تنظیم کے ممبر تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ مندرجہ بالا وضاحت کی روشنی میں ایک اہم نقطے پر غور و فکر کی تاکید کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زیر بحث زمانے تک یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد بھی امیر المومنین حضرت علی کے دور کی طرف لفظ شیعہ کی اصطلاح کا اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا تھا جو عقائد، نظریات اور عمل کے اعتبار سے سچے اور پکے تھے۔ ان کا امام وقت کے ساتھ رابطہ محکم اور مشخص ہوتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کی صلح کے بعد آپ ہی کے حکم پر شیعوں کی ایک منظم اور مربوط تنظیم کو تشکیل دیا، اور یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زبردست تبلیغات کے ذریعے لوگوں کو اس تنظیم میں داخل کیا، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے خود ان جیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں شیعی کاروائیوں میں شامل کر لیا تھا۔ بے شک حضرت امام جعفر صادق سے منقول وہ روایت جو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو کے شروع میں نقل کی تھی، جس کے متعلق سانحہ کربلا کے بعد شیعوں کی تعداد 3 یا 5 افراد تک محدود رہ گئی تھی، اس میں ایسے ہی لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی اس سے ائمہ اطہار کے سچے اور حقیقی شیعہ مراد ہے جنہوں نے علوی انقلاب، علوی اور ہاشمی تحریک کے ہر اول دستے کے طور پر ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ امام زین العابدین کی خفیہ اور بظاہر آہستہ کوششوں سے یہ گروہ اپنی استعداد کو عملی شکل دینے اور دوسروں کو راغب کرنے اور اپنی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا، اور امام جعفر صادق اپنی ایک اور روایت میں جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ شامل ہوتے گئے اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ادوار امامت میں بھی مسلسل یہ گروہ موجود رہا جو اپنی سرگرمیوں سے خلافت کے اعلیٰ عہدے داروں کو ہراساں کرتا اور کبھی کبھار تو انہیں سختی کے ساتھ دفاعی پوزیشن لینے پر بھی مجبور کرتا۔ مختصر یہ کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں اور ائمہ کے ادوار میں شیعی تہذیب اس طرح غیر شیعی شعور و ادراک میں لفظ شیعہ کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا تھا کہ جو صرف محبان اہل بیت رسول تھے، ان کی حقانیت اور دعوت پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ امام وقت کے پرچم تلے اور آپ کی رہبری اور پیشوائی میں عملی طور پر انہوں نے کوئی کردار ادا نہ کیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ شیعہ ہونے کے لیے ایک بنیادی اور حتمی شرط بھی ہوا کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ امام سے نظریاتی عملی وابستگی اور امام کی قیادت و رہبری میں ایسی سرگرمیوں میں شرکت جو وہ اپنے غصب شدہ حقوق کی بازیابی، علوی و اسلامی حکومت کے قیام کے لیے نظریاتی، سیاسی اور عسکری لحاظ سے انجام دیتے ہیں۔ یہ وابستگی وہی ہے جسے شیعی تہذیب اور اصلاح میں ولایت کہا جاتا ہے۔ در حقیقت شیعہ نام ہی امامت کی پارٹی کا تھا، وہ پارٹی جو امام کی قیادت اور رہبری میں مخصوص سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوتی تھی اور کٹھن کے اس ماحول میں دیگر مخالف پارٹیوں اور تحریک کی طرح خفیہ طور پر تقیّ میں زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ یہ تمام اہل بیت بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خفیہ تنظیم یا منصوبہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے ہم واضح دلائل ڈھونڈیں، کیونکہ کسی خفیہ گھر کے دروازے پر کسی ایسی تختی کی توقع کبھی نہیں رکھی جا سکتی کہ جس پر لکھا ہو کہ یہ ایک خفیہ گھر ہے، اگرچہ حتماً قرائن کے وجود کے بغیر اس بات کو مسلمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ہم قرائن اور شواہد کی تلاش میں بھی رہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دور حیات امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھ میں آیا ہوگا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال جو میری آواز کو سن رہا ہے ان سب کو کی پریشانیاں، جو بھی اس دنیاوی اور آخرت میں پریشانیاں ہیں، ان سب کو ان سے دور فرمائے۔ خداوند متعال جو بھی بیمار ہے ان کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے عاجلہ عطا کرے، اور جو ان سب کے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے مجھ سمیت۔ یہ تھی میری آپ کی سب کے لیے دعا۔ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔